बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम देखने वाले और सुनने वालों को। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन सबसे पहले तो इस बात की माज़रत के कुछ दिन तक हमारी जो वीडियोस का सिलसिला था वो मुनक़ता रहा, लेकिन इंशाअल्लाह आज से फिर वीडियोस का एक सिलसिला जारी हुआ चाहता है। तो नाज़रीन आज की हमारी इस वीडियो का मौजू है ज़ुलजना। ये ज़ुलजना किस बादशाह का घोड़ा था, कैसे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में ये हदिया किया गया, फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह से रसूल खुदा को हदिया किया गया और फिर रसूल खुदा ने इसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तोहफ़े में दे दिया। नाज़रीन तारीख़ कहती है कि इस घोड़े की उम्र जो है वो 120 साल रही है, जबकि एक आम घोड़े की जो ज़िंदगी का जो तयन है वो कम से कम 20 साल होता है। अगर घोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा भी जिए तो 20 साल जीता है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन नाज़रीन इस घोड़े में ऐसी क्या ख़ास बात थी और आज तक ये घोड़ा ज़िंदा है। इमाम महदी अलैहिस्सलाम जब खाना काबा में तशरीफ़ लाएंगे तो फिर इमाम अलैहिस्सलाम भी इस घोड़े की सवारी करेंगे और इसी घोड़े पर बैठकर पूरी दुनिया को फ़तह करेंगे। नाज़रीन व सामाईन, तो सारे माजरे को जानने के लिए, ज़ुलजना की जो हिस्ट्री है वो जानने के लिए जुड़े रहिएगा आखिर तक इस वीडियो में। नाज़रीन शाहज़ान बिन जिब्राइल कुम्मी और इब्ने बाबया और शेख तबरसी वग़ैरह ने ये रिवायत की है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में यमन का एक बादशाह था जिसको सैफ़ बिन ज़ी यज़्न कहते थे। वो मौक़ा मुअज़्ज़मा पर काबिज़ हो गया था और अपने लड़के को वहाँ का हाकिम मुकर्रर कर रखा था। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने और रोसाए बनी हाशिम को साथ लेकर यमन की जानिब जो है वो मुतवज्जा हुए ताकि इससे मुलाकात करें और इसको अहले मक्का पर लुत्फ़ व मेहरबानी की तरग़ीब दें। जब यमन पहुँचे तो मालूम हुआ कि बादशाह कसरे दर्दी में क़याम पज़ीर है। ये उसकी आदत है कि जब बहार का ज़माना होता है वो कसरे अमदान में रहता है और 40 रोज़ से ज़्यादा ऐश व इशरत में मशगूल रहता है। इसी असना में वो किसी को वहाँ दाखिल होने की इजाज़त नहीं देता। वो बाग जो कसरे अमदान में वाक़या था उसका एक दरवाज़ा सहरा की जानिब भी था और हर दरवाज़े पर दरबान तैनात थे। एक रोज़ जनाब अब्दुल मुत्तलिब उसी दरवाज़े पर पहुँचे जो सहरा की जानिब था। आपने दरबान से अंदर जाने की इजाज़त चाही। दरबान ने कहा कि बादशाह इन अयाम में अपने मसाहबैन और औरतों के साथ खलवत में रहता है और किसी और को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। अगर वो आपको देखेगा तो आपके साथ मुझे भी कत्ल कर देगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अशरफियों की एक थैली उसको देकर फरमाया कि तुम मुझे जाने से मत रोको और मेरे कत्ल का मामला मेरे ऊपर छोड़ दो और तुम्हारे मुताल्लिक़ मैं बादशाह से उज़्र कर लूँगा कि तुमको कोई नुकसान ना पहुँचाए। दरबान की निगाहें ज़रे सुर्ख पर पड़ी तो अपने स्याह खून और परेशान हाली को भूल गया और हज़रत को जाने से मना न कर सका। जनाब अब्दुल मुत्तलिब इस बोस्तान में दाखिल हुए। देखा कि कसर अमदान बाग के वस्त में वाक़या है और तरह तरह के फूल इस कसर में चारों तरफ लगे हुए हैं। एक साफ़ नहर उस कसर के गिर्द बह रही है और सैफ़े शमशीर बरान के मानिद उस कसर के ईवान में तकिया लगाए फूलों की क्यारियों की जानिब देख रहे हैं। जब उसने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम को देखा तो गज़ब में आकर अपने ग़ुलामों से बोला कि कौन मर्द है जो मेरी इजाज़त के बग़ैर इस बाग में आया, जल्द मेरे पास इसको हाज़िर करो। ग़ुलाम तेज़ी के साथ गए, हज़रत को बादशाह के पास लाए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कसर में दाखिल हुए तो देखा वो कसर सोने चांदी और तरह तरह के जवाहरात से आरास्ता है और हर तरह नहायत हसीन व जमील कनीज़ें सफ़ बांधे खड़ी हैं। बादशाह के नज़दीक एक स्तून हकीक सुर्ख का नसब है, उस पर एक जाम याकूत का है जिसमें शराब की मुश्क भरी हुई है। इसके बाईं जानिब तुलाए सुर्ख का एक प्याला रखा हुआ है। बादशाह अपनी तलवार न्याम से खींचे हुए अपने जानों पर रखे हुए था। उसने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से पूछा तुम कौन हो? फरमाया मैं अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ हूँ और जनाब आदम अलैहिस्सलाम तक अपने नस्ब को बयान फरमाया। बादशाह ने कहा है अब्दुल मुत्तलिब तुम हमारी बहन के फ़र्जंद हो? फरमाया हाँ, इसलिए कि सैफ़ आले कहतान से था और आले कहतान भाई की औलाद और आले इस्माइल बहन की औलाद से थी। फिर तो सैफ़ ने अब्दुल मुत्तलिब की बहुत ताज़ीम व तकरीम की और कहा खुश आमदीद और मुझको इज़्ज़त बख्शी। हज़रत से
مصافحہ کیا اور اپنے پہلو میں بٹھایا اور پوچھا کس کام سے آپ آئے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ ہم جوار خانہ خدا کے رہنے والے اور اس کی خدمت کرنے والے ہیں، آپ کے پاس آپ کو دشمنوں پر فتح و ظفر حاصل کرنے کی مبارکباد دینے آئے ہیں اور بادشاہ کو دعائیں دیں۔ بادشاہ حضرت کا کلام سن کے بہت خوش ہوا، آپ کو تمام ہمراہیوں کے ساتھ دارالضیافت میں ٹھہرایا، اپنے مہمان کیا اور آپ کی عزت و تعظیم میں بہت مبالغہ کیا اور ہر روز درہم ضیافت میں خرچ کیے، مقرر کیا کہ سرکار کی خدمت کی جائے۔ ایک رات عبد المطلب کو خلوت میں طلب کیا، اپنے خواہش کو علیحدہ کر دیا تاکہ کوئی ان کی باتوں سے مطلع نہ ہو سکے۔ کہا، اے عبد المطلب، میں چاہتا ہوں کہ اپنے رازوں میں سے ایک راز تم سے کہوں جس کو اب تک کسی سے نہیں بیان کیا، کیونکہ تم کو اس کا اہل سمجھتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اس کو پوشیدہ رکھنا جب تک کہ اس کے ظاہر ہونے کا وقت نہ آئے۔ پھر سیف نے کہا، تمہارے شہر میں ایک طفل ہے خوبصورت جس کے اعضاء موضوع و مناسب ہے اور وہ حسن و جمال اور قدر و قامت میں یگانہ و روزگار ہے۔ اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک علامت ہے، وہ زمین تہامہ میں مبعوث ہوگا، خدا اس کے سر پر تاج پیمبری رکھے گا، ابر اس کے سر پر سایہ فگن ہوگا، وہی قیامت کے روز شفیع امم ہوگا۔ اس کے دونوں شانوں کے درمیان پیمبری کی دو مہریں ہیں جن میں دو سطروں میں لکھا ہوا ہے، ایک پر لا الہ الا اللہ، دوسری سطر پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خدا نے اس کی ماں باپ دونوں کو اپنے جوار رحمت میں بلا لیا ہے، اس کے دادا اور چچا اس کی تربیت کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کی کتابوں میں اس کے اوصاف ماہ شب چہاردہ اس سے زیادہ روشن و ظاہر ہے۔ خداوند عالم ہم اہل یمن سے ایک گروہ کو اس کا ناصر و مددگار فرمائے گا، اس کے دوستوں کو غالب اور دشمنوں کو ذلیل و خوار کرے گا، وہ بتوں کو توڑے گا، آتش کدوں کو خاموش کرے گا، اس کی باتیں حکمت سے بری ہوں گی، اس کے افعال و عدل و انصاف سے مملو ہوں گے، وہ نیکی کا حکم کرے گا اور خود بھی نیکیوں پر عامل ہوگا، برائیوں سے روکے گا اور ان کو مٹائے گا۔ اگر میں اس کے زمانے باسط زندہ تک رہوں تو بے شک اپنے لشکر کو لے کر مدینہ جاؤں گا جو اس کا پایہ تخت ہوگا تاکہ اس کی مدد کروں گا۔ اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ دشمن اس کو ضائع کر دیں گے تو بے شک اس کا حال چھایا کرتا، اسی وقت عرب کے گروہوں کو اس کی طرف دعوت دیتا۔ مجھے گمان ہے کہ آپ اس کے دادا ہیں۔ عبد المطلب نے فرمایا، آپ کا گمان صحیح ہے۔ اس نے کہا ہے کہ آپ خوب آئے اور اپنے قدم کو یہاں رنجہ فرما کر ہم کو عزت بخشی اور سرفراز کیا۔ میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا ہوں اور جو کچھ وہ اپنے پروردگار کی جانب سے لایا ہے وہ حق ہے۔ پھر 3 مرتبہ نہایت درد سے آہ کی اور کہا، کاش میں ان کے زمانے میں ہوتا اور ان کی نصرت میں اپنی جان اس پر فدا کرتا۔ اے عبد المطلب، اس کی حفاظت میں کوشش کیجیے گا کیونکہ اس کے دشمن بہت ہی خاص کر یہودی جنگی عداوت سب سے بڑھ کر ہیں، اور اپنی قوم سے بھی خبردار رہیے کیونکہ وہ اس سے حسد کریں گے اور بہت آزار پہنچائیں گے۔ عبد المطلب نے سیف کی داڑھی میں بہت سے سفید بال دیکھے، پھر اس نے حضرت کو رخصت کیا اور کہا کہ کل میں اپنے ہمراہیوں کے دربار عام میں تشریف لائیے گا تاکہ اکرام خاص سے محسوس آپ کو کروں۔ دوسری روز حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے پاکیزہ کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، اس کے دربار میں تشریف لائے۔ بادشاہ نے نہایت ہی تعظیم و تکریم کی اور اپنے پاس بٹھایا۔ عبد المطلب علیہ السلام نے کہا، اے بادشاہ، کل میں آپ کی داڑھی میں سفید بال دیکھے تھے لیکن آج نظر نہیں آتے۔ بادشاہ نے کہا، میں نے خضاب کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ پہلا شخص تھا جس نے خضاب کیا۔ پھر سیف نے ان تمام لوگوں کو حمام میں بھیجا اور ان کے لیے خضاب بھیجا تو ان لوگوں نے اپنی اپنی داڑھیوں میں خضاب لگایا، پھر ایک کے لیے ایک ایک تھیلی اشرفیوں کی، ایک ایک غلام، ایک ایک کنیر اور ایک ایک خلعت عطا کی، اور جس قدر ان سب کو دیے تھے تنہا عبد المطلب علیہ السلام کے لیے بھیجے۔ اور دوسری روایت کے مطابق ایک کو 10 غلام، 10 کنیزیں اور 2 برد یمنی، 100 اونٹ اور 10 رطل چاندی مشک و عنبر بھری ہوئی عطا کیے، اور عبد المطلب علیہ السلام کو ان سب کے 10 حصے کے برابر عطا کیے۔ اس کے بعد عقاب گھوڑا اور اشہب خچر اور ناقہ طلب کیا اور عبد المطلب کے سپرد کر کے کہا، جب آپ کا پسر بڑا ہو تو اسے دے دیجیے گا، یہ چیزیں آپ کے پاس امانت ہیں۔ اس میں اس گھوڑے پر ان ہدیوں کو
اس اپنے پسر کے سپرد کر دیجیے گا اور میرا بہت بہت سلام کیجیے گا۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا جان و دل سے میں نے قبول کیا۔ پھر حضرت عبدالمطلب سیف سے رخصت ہو کر مکہ کی طرف واپس آئے۔ فرماتے تھے کہ میں نے ان ہدیوں اور سامانوں سے اتنا خوش نہیں ہوا کیونکہ یہ سب فانی ہے، لیکن اس امر سے خوش ہوا جس کا شرف میرے اور میرے فرزند کے لیے باقی و دائم ہے۔ بہت جلد تم کو اس کا حال معلوم ہو جائے گا۔ جناب عبدالمطلب کے واپس آنے کی اطلاع اہل مکہ کو ہوئی۔ وہاں کے بڑے بڑے لوگ استقبال کے لیے تشریف لائے، تمام آپ کے پاس پہنچے اور حضرت سرور کائنات بھی اپنے جد بزرگوار کے استقبال کے لیے نہایت سکینہ و وقار کے ساتھ تھوڑی دور آئے اور اثنائے راہ میں ایک پتھر پر بیٹھ گئے۔ جب حضرت عبدالمطلب کے اصحاب اور اعزاء ان کے پاس آئے تو عبدالمطلب علیہ السلام نے پوچھا میرا سردار و آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہے؟ انہوں نے کہا راستے میں ایک جگہ آپ کے انتظار میں ٹھہرے ہیں۔ جناب عبدالمطلب ان کے نزدیک پہنچے، سواری سے اتر پڑے اور حضرت کو گود میں لیا، دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور فرمایا اے نور چشم، یہ گھوڑا ناکا اور خچر سیف بن ذی یزن نے تمہارے واسطے ہدیہ بھیجا ہے اور تم کو سلام کہا ہے۔ حضرت نے اس کے لیے دعائیں کی اور گھوڑے پر سوار ہوئے۔ وہ خوشی سے مسرت سے اچھلنے کودنے لگا اور وہ گھوڑا انتہائی خوش ہوا کہ میرے اوپر کائنات کی رحمت بیٹھی ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ اس گھوڑے کا نسب یہ تھا کہ عقاب اس کا باپ، نیزوب اس کا باپ، قابل اس کا بطال اور اس کا باپ زاد الراکب اور اس کا باپ الکفا تھا اور اس کا باپ الجنا تھا اور اس کا باپ موج تھا اور اس کا باپ میمون تھا، اور جو میمون گھوڑا تھا اس کا باپ تھا ری، اور جو ری گھوڑا تھا وہ کسی سلم میں نہیں گزرا نہ کسی رحم سے گزرا، وہ بغیر ماں باپ کے بحکم خدا کن سے پیدا ہوا، جس کا حوالہ حیات القلوب میں بھی موجود ہے۔ ناظرین، یہ گھوڑا پہلی دفعہ تب خوش ہوا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر سواری کی، اور دوسری دفعہ یہ تب خوش ہوا جب اس گھوڑے کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول خدا نے ہدیے میں اور تحفے میں پیش کیا حضرت امام حسین علیہ السلام کو۔ اور جب امام حسین علیہ السلام بچپن کے عالم میں اس گھوڑے پر سوار ہوئے تو یہ اسی طرح خوش ہوا جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرتبہ خوش ہوا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے پھر اسے ہدیہ کیا شہزادے علی اکبر علیہ السلام کو، اور پھر یہ دوبارہ تیسری دفعہ تب خوش ہوا جب شہزادہ علی اکبر اس پر سوار ہوئے، کیونکہ رسول اللہ کی شبیہ تھے تو اس گھوڑے نے سرکار کی شبیہ کو دیکھا اور یہ محسوس کیا کہ میرے اوپر شبیہ رسول سوار ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ حضرت عبدالمطلب علیہ السلام کے دور سے چلتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے دور تک آیا، اور اس نے اتنی طویل عمر پائی کہ آج تک بھی زندہ ہے اور امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ آئے گا۔ اور جب امام علیہ السلام ظہور پذیر ہوں گے تو امام جب اس کائنات میں دنیا فتح کرنے کے لیے نکلیں گے تو یہ امام علیہ السلام کو خانہ خدا سے لے کر دنیا کے کونے کونے میں جائے گا، اور امام علیہ السلام اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے یہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ تو ناظرین و سامعین، آج کی ہماری یہ گفتگو یہیں پر تمام ہوتی ہے۔ آپ سب سے اجازت چاہوں گا، ویڈیو کو لائک، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔